جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام سے جڑنے کا شکریہ۔ کورس منہاج البلاغہ، فہرست ابواب جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ مقدمہ، علوم بلاغت کا تعارف، علوم المعانی، علم البیان اور علم البدیع کی تعریف، ان علوم کے فوائد و اثرات، فساد کی تعریف، فساد کی فی اللفظ کی شرائط، تنافر حروف، غرابت، مخالفت قیاس، فساد فی الکلام کی شرائط، تنافر کلمات، تاکید، ضعیف تالیف، بلاغت کی تعریف، فصاحت و بلاغت میں فرق، فصیح و بلیغ، متکلم، الفن الاول علم المعانی، کلام کی تعریف اور اس کی اقسام، خبر، انشاء، خبر کے مقاصد، خبر مؤکد، خبر غیر مؤکد، خلاف ظاہر خبر، انشاء طلبی کی 5 اقسام، امر، اس کے صیغے اور مختلف معنی، نہی اور اس کے حقیقی اور غیر حقیقی معنی، استفہام، ادوات اور ادوات استفہام، ان کے حقیقی اور غیر حقیقی معنی، تمنی اور ترجی کا مفہوم اور ان کے ادوات، ندا اور حروف ندا، قریب اور بعید، اور حروف ندا کا خلاف ضابطہ استعمال، حروف ندا کے غیر حقیقی معنی، کسر حقیقی اور کسر اضافی، مخاطب کے لحاظ سے کسر کی قسمیں، کسر قلب، کسر افراد، کسر تعیین، اس کو تعین نہیں پڑھنا، فصل و وصل، فصل کے مقامات، کمال اتصال، کمال انقطاع، شبہ کمال اتصال، وصل کے مقامات، مساوات، ایجاز، اطناب، ایجاز کی 2 قسمیں، ایجاز کسر اور اس کی مثالیں، ایجاز حذف اور اس کی مثالیں، اطناب کے مقامات، عموم کے بعد خصوص اور اس کی مثالیں، خصوص کے بعد عموم اور اس کی مثالیں، مبہم کی وضاحت اور اس کی مثالیں، اعتراض اور اس کی مثالیں، ان کے حقیقی اور غیر حقیقی معنی، تمنی اور ترجی کا مفہوم اور ان کے ادوات، حروف ندا اور حروف ندا، قریب اور بعید، حروف ندا کا خلاف ضابطہ استعمال، حروف ندا کے غیر حقیقی معنی، کسر حقیقی اور کسر اضافی، مخاطب کے لحاظ سے کسر کی قسمیں، کسر قلب، کسر افراد، کسر تعیین۔ میرے خیال سے جو ہے نا سلائیڈ دوبارہ آ گئی ہے جی، تو ہم اس کے بعد ہے جی اعتراض اور اس کی مثالیں، تزییل اور اس کی قسمیں، تکرار اور اس کی وجوہات اور مثالیں، الفن الثانی علم المعانی، تشبیہ کی تعریف، ارکان تشبیہ کے اقسام، مرسل، مؤکد، مفصل، مجمل، بلیغ، تشبیہ، تمثیل، تشبیہ ضمنی، تشبیہ مقلوب، اغراض تشبیہ کے درجات، تشبیہ کا معنی، معنوی مقام، مجاز لغوی کی تعریف، مجاز لغوی کے علاقے، مجاز لغوی کی تقسیم، استعارہ کی تعریف، استعارہ کی اقسام، استعارہ تصریحہ، استعارہ مکنیہ، استعارہ اصلیہ، استعارہ طبیعیہ، استعارہ مرشہ، مجردہ، مطلقہ، استعارہ تصریحہ اصلیہ کی مثالیں، تصریحہ طبیعیہ کی مثالیں، مکنیہ اصلیہ کی مثالیں، مرشہ، مجردہ، مطلقہ کی مثالیں، لوازمات اور مناسبات کا فرق، تشبیہ سے استعارہ مکنیہ اور تصریح بنانے کا طریقہ، تصریح طبیعی اور مکنیہ اصلیہ کا اجتماع، استعارے میں بلاغت کی وجہ، استعارے کا معنوی مقام، استعارہ تمثیلیہ، مجاز مرسل کی تعریف، مجاز مرسل اور استعارہ میں فرق، مجاز مرسل کے علاقہ سببیت اور مسببیت کا مطلب اور مثالیں، علاقہ جزئیت اور کلیت کا مطلب اور مثالیں، علاقہ حالیت اور محلیت کا مطلب اور مثالیں، علاقہ ما کان اور ما یکونو کا مطلب اور مثالیں، مجاز عقلی کی تعریف، سبب، زمان، مکان اور مصدر کی طرف نسبت، کنایہ عن صفہ، کنایہ عن الموصوف، کنایہ نسبہ، معنی کی تصویر کشی، تعریض اور حسن تعبیر، البدیع، محسنات لفظیہ، الاجناس، اقتباس، مسجع، سجع، محسنات معنویہ، توریہ، طباق، مقابلہ، حسن التعلیل، تاکید، المدح بما یشبہ الذم، تاکید الذم بما یشبہ المدح، اسلوب الحکیم۔ اور یوں ہماری جو ہے نا وہ مکمل ہوئی فہرست، اور صفحہ نمبر 19 کے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور